ریاست نے آئین معطل کر دیا ہے، ہم ایک مارشل لاء میں اس ٹائم پر رہ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب کو تسلیم کرنی ہوگی. کیا مارشل لاء میں؟ بالکل مارشل لاء میں. آپ بتائیں کہ کیا عدالتیں آزاد ہیں، کیا میڈیا آزاد ہے؟ ابھی افیکٹولی مارشل لاء ہے. آپ نے پارلیمنٹ کا حال دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سیٹیں بھی لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پولیٹیکل ورکرز پہ کل جس طرح ریحانہ ڈار کے ساتھ کیا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست بالکل اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی تنقید کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ مارشل لاء ہی ہے. بلوچستان میں ہو رہا تھا، پختونخوا میں ہو رہا تھا، تو آپ ادھر خاموش تھے. اب وہ آگ آپ کے دروازے تک پہنچ گئی ہے، تو اب چیخیں نکل رہی ہیں اور نکلنی بھی چاہیے، اور ان کی بھی نکلنی چاہیے جن کے دروازے تک آگ نہیں پہنچی، کیونکہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ سب کے ساتھ ہوگا. بحیثیت ایک وکیل میں کہہ رہی ہوں کہ عدالت جانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یا جو نظام ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ اپنے آپ کو رائٹ فلی ہماری ریاست تو کہہ ہی نہیں سکتی. یہ ایک مافیا کے طور پر آپریٹ کری ہے. عمران خان کی رہائی ہو، تمام جو سیاسی قیدی ہیں، تمام جو سیاسی کارکن ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو، پی ٹی ایم کے ہو، بی وائی سی کے ہو، ہم نے ہر بندے کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. اور میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جب تک ہم سب الگ الگ سائلوز میں کام کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. پوری عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا. اس ٹائم پر عدالتیں بھی مفلوج ہیں. 22واں دن ہے اسلام آباد کے سینٹر میں. یہ بلوچ خواتین اور یہ فیملیز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. بڑا سخت قسم کا موسم ہے. ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے. ایڈوکیٹ صاحبہ، ہاؤ آر یو؟ کیا حال ہے؟ اللہ کا 22 دن ہو گئے. 22 دن ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ان سے بات کرنے ابھی تک نہیں آیا. یہ ہیومن رائٹ کمیشن ہے پاکستان سے، یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یعنی انسانی حقوق آپ کی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. یہ بالکل صحیح ہے. نہیں تو انسانی حقوق ہوتے تو کوئی آتا ہے ادھر، ان سے بات کرتا ہے، ان سے تھوڑی سی اظہار ہمدردی کر دیتا، تھوڑا سا اپنی انسانیت کا مظاہرہ کر دیتا. لیکن ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 22 دن سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی بات کرنے آتے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریس کلب کے باہر بیٹھنے دیں تاکہ یہ روڈز کھول دی جائیں، تاکہ اور لوگوں کے رائٹس نہ افیکٹ ہوں، نہ انفرنج ہوں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ سنجیانی جائیں، اور کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے لیے مویشی منڈی کے علاوہ. تو یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں بے حسی ہے، یا جو ریاست نے آئین معطل کر دیا ہے، ہم ایک مارشل لاء میں اس ٹائم پر رہ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب کو تسلیم کرنی ہوگی. کیا مارشل لاء میں؟ بالکل مارشل لاء میں. آپ بتائیں کہ کیا عدالتیں آزاد ہیں، کیا میڈیا آزاد ہے، کیا بار کاؤنسلز آزاد ہیں؟ کون ہے آزاد اس ملک میں؟ کیا کسی چیز کی رپورٹنگ ہوتی ہے؟ کیا کسی چیز کا احتساب ہوتا ہے؟ ابھی افیکٹولی مارشل لاء ہے. آپ نے پارلیمنٹ کا حال دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سیٹیں بھی لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پولیٹیکل ورکرز پہ کل جس طرح ریحانہ ڈار کے ساتھ کیا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست بالکل اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی تنقید کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ مارشل لاء ہی ہے. ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے مارشل لاء کو دور بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے ایسے حالات اس سے پہلے پاکستان میں دیکھے ہیں؟ دیکھیں، برے حالات جو لٹ سے بلوچستان میں ہیں، کل اینڈ ڈمپ پالیسی ہے، اس کی تو آبویسلی ابھی شاید ایک جھلک ہی ہم اسلام آباد اور پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جو بلوچستان میں یا جو پختونخوا میں ہوتا آ رہا ہے. لیکن ابھی جو اسلام آباد اور پنجاب کی صورتحال ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح کی ریپریشن ادھر ان سینٹرز میں دیکھی گئی ہے. اور آبویسلی یہ اسی چیز کا ایک تسلسل ہے کہ جب بلوچستان میں ہو رہا تھا، پختونخوا میں ہو رہا تھا، تو آپ ادھر خاموش تھے. اب وہ آگ آپ کے دروازے تک پہنچ گئی ہے، تو اب چیخیں نکل رہی ہیں، اور نکلنی بھی چاہیے، اور ان کی بھی نکلنی چاہیے جن کے دروازے تک آگ نہیں پہنچی، کیونکہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ سب کے ساتھ ہوگا. بظاہر تو پارلیمان موجود ہے، بظاہر وزراء موجود ہیں، ایک پرائم منسٹر موجود ہے، ایک 2-3 پارٹیز کا ایک کولیشن کی گورنمنٹ موجود ہے. پھر یہ مارشل لاء تو یہ تو پھر برقرار رہے گا، اور یہ اس کی مدت کب تک چلے گی؟ یہ تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. دیکھیں، ابھی تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کوئی 27th امینڈمنٹ بھی آنی ہے. ابھی ایک فیلڈ مارشل صاحب بھی ہیں جو کہ صدر بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان. اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ وہ پریزیڈنٹ نہیں بننے جا رہے پاکستان کے. وہ افیکٹولی سب کچھ ہیں پاکستان کے اس ٹائم پر. سارے فیصلے ادھر سے ہی ہو رہے ہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس ملک میں کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے. جو الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے اس سے مینڈیٹ چھینا گیا تھا. چاہے میرے 100 اختلافات ہوں پی ٹی آئی سے، لیکن ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا تھا. اب آپ ریپریشن ہر قسم کی کوشش کریں، لیکن لوگوں کے جو دلوں میں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو، چاہے علی وزیر ہو، چاہے عمران خان ہو، آپ جو سیاست کرتے ہیں انہیں لوگوں کے دلوں سے اس طرح مٹا نہیں سکتے. آپ ایک سخت ترین کرٹیک رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے. عمران خان حکومت میں بینگ اے پرائم منسٹر اور بینگ این اپوزیشن لیڈر اینڈ اے پرزنر
یہ تینوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں جو کہ عمران خان کے حوالے سے چیزیں اب ڈیفائن ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حکومت ہوتی ہے اور سب آگے بس چہرے بدلتے رہتے ہیں. تو وہی 2018 میں بھی ہوا تھا اور بہت سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ ایک اوور آل اکنالجمنٹ ابھی اس بات کی نہیں آئی کہ جو ہمارے دور میں بھی ہوا تھا وہ بھی غلط ہوا تھا, جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اور یہی سب سے بڑی پاکستان کی آپ کہہ لیں ٹریجڈی ہے کہ ہمیشہ جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی, وہ ان طاقتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں جنہوں نے اس ملک کو 70 سالوں سے تباہ کیا ہوا ہے. اور اس لیے وہ جو قوت ہے وہ فیل کرتی ہے کہ وہ اتنی ایمبیڈ ہو گئی ہے سسٹم میں کہ اس سے بات کیے بغیر لوگ اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو یہ کس طرح کا ایک ماڈل چل رہا ہے اس ملک میں جو کہ سمجھ سے باہر ہے. اب عمران خان جس طریقے سے جیل کاٹ رہا ہے اور کل بھی جو ایک پولیٹیکل پارٹی نے ریزسٹ کیا ہے, کیا یہی طریقہ ہے, یہی ریزسٹنس اس مسئلے کا حل ہے؟ آئی تھنک ریزسٹنس بالکل اس مسئلے کا حل ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا کہ صرف عمران خان کی رہائی ہو. تمام جو سیاسی قیدی ہیں, تمام جو سیاسی کارکن ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو, پی ٹی ایم کے ہو, بی وائی سی کے ہو, ہم نے ہر بندے کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. اور میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جب تک ہم سب الگ الگ سائلوز میں کام کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. پوری عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا. اس ٹائم پر عدالتیں بھی مفلوج ہیں, عدالتوں سے لوگوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں مل رہی. تو پھر راستہ کیا رہتا ہے؟ پرامن مزاحمت جو سڑکوں پر ہوتی ہے. ججز خود کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ ایک ہر شخص کے اندر ایک خود احتسابی بھی ہوتی ہے, ضمیر کی آواز ہوتی ہے, اس کی تعلیم کی ایک آواز ہوتی ہے, اس کے شعور کی ایک آواز ہوتی ہے. تو یہ جو ججز ہیں اتنی مہنگی موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں, ان کی گاڑیاں, پروٹوکول, بیوی بچے گھر میں, کوئی نہیں پوچھتا ان سے ویسے. دیکھیں جو ججز جن کا ضمیر ابھی تک ہے اور وہ اپنے کورس پر چل رہے ہیں, اپنی جو اوتھ ہے اس سے وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, چاہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہو, چاہے وہ جسٹس سردار اعجاز ہوں, چاہے وہ جسٹس بابر ستار ہوں, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت ہو, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں. لیکن کچھ ججز ہیں جو کمپرومائز ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک خط لکھا تھا, اس میں سے اب ایک جج نے لارجر بینچ جو مسنگ پرسنس کا بنا تھا اس میں بھی اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا, وہ بینچ ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد وہ نظر آتے ہیں ڈوگر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ. تو یہ ایک جو آپ کہہ لیں جوڈیشل پالیٹکس ہے, جس کی وجہ سے ابھی بھی ہماری جوڈیشری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ارریلیونٹ کیسز ہوتے ہیں وہ اگلے دن سماعت کے لیے لگ جاتے ہیں. اگر کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہوتا ہے وہ کیسز بھی لگ جاتے ہیں. لیکن جو حبس بیجا کی درخواستیں ہیں جنہیں سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے ایٹ دا موسٹ لگنی چاہیے, وہ ستمبر کی ڈیٹس ان میں ڈال رہے ہیں اور ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں ہو رہی. تو آپ بتائیں کہ سڑکوں کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ اگر بحیثیت ایک وکیل میں کہہ رہی ہوں کہ عدالت جانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے یا عدالت سے کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں مل رہی, کیونکہ وہی من پسند ججز کے سامنے کیسز لگائے جاتے ہیں جو من پسند فیصلے دیتے ہیں یا جو تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. تو سڑکوں کے بغیر تو اور کوئی مزاحمت کا طریقہ رہ نہیں گیا. پوری عوام آپ سے مراد یہ ہے کہ 2-3 کروڑ بندہ سڑکوں پر آئے؟ بالکل آنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم اپنے آئین, کیونکہ ابھی بھی یہ اپوزیشن کی جو ایک تحریک چل رہی ہے جس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, ان کی اے پی سی بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ پہلے تو آپ آئین کو بحال کریں, پھر اس آئین کے تحفظ کی بات ہو سکتی ہے. ابھی اس ٹائم پہ جو آپ کے بنیادی حقوق ہے آئین میں وہ ہاسٹیج ہیں, وہ ابھی افیکٹو نہیں ہے, وہ معطل ہیں. تو جب تک ہم آئین کو بحال نہیں کریں گے تب تک ہم اس کے تحفظ کی طرف آئین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس ملک میں. اس ملک میں اس ٹائم پر کوئی آئین نہیں ہے. اگر آپ کی جو یہ قوتیں ہیں جو سب کچھ چلا رہی ہیں, کیا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے؟ ان قوتوں کا رول تو آرٹیکل 245 میں ڈیفائنڈ ہے. یہ اس رول تک محدود ہو جائیں, ججز اپنے رول تک محدود ہوئیں تو چیزیں آگے بڑھیں گی, اگر ہر انسٹیٹیوشن اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. لیکن اس ٹائم پر تو کوئی آئینی نظام, یہ تو بہت مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں ایک لمبے عرصے سے اس ملک کے اندر ڈیبیٹ موجود ہے کہ مختلف قوتیں اپنی ڈومین کے اندر جائیں, یہ جانے کو تیار نہیں ہے. عوام اس طرح سے باہر نکلے گی نہیں. ہم نے دیکھا ہے لاشیں بھی ڈی چوک سے انہوں نے اٹھائی ہیں. شارٹ ٹرم حل کیا ہے؟ دیکھیے شارٹ ٹرم تو کوئی حل نہیں ہے نا. لانگ ٹرم جو آپ کے اتنے آپ کہتے ہیں 70 سالوں سے مسائل ہیں, چاہے وہ جبری گمشدگی کے ہو, چاہے وہ سویلین اور ملٹری پاور امبیلنس کے ہو, جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کا حل یہی ہے. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن میں ہو, وہ مل کر ایک نیا مساق جمہوریت بنائیں. وہ کچھ ریڈ لائنز ڈرا کریں جس کے تحت سیاست اس ملک میں کی جائے گی, جس کے تحت ادارے اپنے رول تک محدود رہیں گے. اور
یہی وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ آج اگر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ تو وہ کسی اسپوائلر کو اندر پھینک دیتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھتی، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مذاکرات کرتی. اور دوسرا حل یہ ہے، اور دوسرا آئی تھنک حل نہیں ہے، وہ ایک آپ کہہ دیں آؤٹ کم ہے جو فورسیبل ہے. جس طرح ہماری معیشت جس حال میں ہے اس ٹائم پر، جس طرح لوگوں کی فرسٹریشن عروج پر ہے کہ جب لوگوں کے پاس ویسے بھی روٹی نہیں ہے، اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے نہیں ہے، اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، تو لوگ سڑکوں پر آئیں، ایک سول ڈس اوبیڈینس کریں، ریزسٹنس کریں اس نظام کے خلاف. کیونکہ یہ جو نظام ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ اپنے آپ کو رائٹ فلی ہماری ریاست تو کہہ ہی نہیں سکتی، یہ ایک مافیا کے طور پر آپریٹ کری ہے. نہیں تو مجھے بتائیں کہ 22 دن سے یہ پہلی حکومت نہیں ہے پاکستان میں. جب یہ خواتین بیٹھی تھی 23 میں، جب یہ خواتین بیٹھی تھی 21 میں، تو پھر بھی حکومت جو بھی تھی ہائیبرڈ وہ آئی تھی ان سے بات کرنے. اس حد تک کہ کیئر ٹیکر حکومت میں فواد صاحب نے ڈیلیگیشن لیڈ کی تھی. 2025 میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور 22 دنوں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہم کس آئین، کس نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کون سی ریاست ہے جو ہماری ریاست ہے؟ اب جو ملک چلانے والی قوتیں ان کے بھی تو دماغ کام کرتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، جو میں ابھی تک کم از کم سمجھ نہیں سکتا. اگر ان کے دماغ کام کرتے ہوتے تو ہم اس حال میں نہ ہوتے، اور اگر ان کے دماغ کام کرتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود تک محدود رہنا چاہیے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے ملک چلانے کی، نہ ہماری گورننس میں ایکسپرٹیز ہے، نہ ہماری لاء میں ایکسپرٹیز ہے، نہ ہم سیاست دان ہیں. تو کائنڈلی آپ نہ بننے کی کوشش کریں، آپ وہ کام کریں جس پہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ وہ کام کریں، لوگ آپ کی عزت کریں گے. لیکن خدا را ہمارے ہر سسٹم میں اپنے آپ کو نہ گھسیڑیں جہاں آپ کی جگہ نہیں ہے، جہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے، اور جہاں آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا آنے کی. ایڈوکیٹ صاحب، ون لاسٹ کمنٹ. خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ، ڈیفینس منسٹر ہیں جن کے نیچے یہ تمام تر ادارے آتے ہیں. آپ کے ایکسپریشن ایسے میں واپس لے لیتا ہوں منسٹری والا ورڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا یہ کہنا کہ بیوروکریسی پرتگال میں جا کر پراپرٹیز بنا رہی ہے، یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں؟ یعنی یہاں پر ہمیں روٹی نہیں مل رہی اور یہ پراپرٹیز کہاں سے، یہ کدھر سے پیسہ نکل نہیں رہا تو آپ حکومت نہیں ہیں، آپ حکومت ہے نا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ یہ کس طرح، اگر آپ نے بھی اسٹیٹمنٹس دینی ہے جس طرح لوگ بیٹھ کے سڑکوں پر اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو پھر آپ اقتدار میں کیوں ہیں؟ یہ کس قسم کا اقتدار ہے؟ یہ کس قسم کا ہے؟ تو دس از دا کویشچن دیٹ نیڈس ٹو بی آسکڈ فرام دیم. بیکاز ادھر جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہم ان پہ صرف یا تو ہنس سکتے ہیں یا رو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو پوری دنیا میں ایک مذاق بنا رہے ہیں. ایون جو کل کے امیجز تھے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس طرح ریپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے، تاریخ نے آپ کو ہمیشہ دکھایا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ریپریشن میں انگیج کرتے ہیں، ریزسٹنس اور بڑھتی ہے. اس ملک کی خواتین نے ہمیشہ اس ملک کی تاریخ میں ریزسٹ کیا ہوا ہے، اور آج بھی یہی خواتین ہیں جو اپنا لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان، ان کے جو ایک اہم ترین رکن ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جو آج 22 دن ہو گئے ہیں، بڑا لمبا ٹائم ہو گیا، ان بچیوں کی کوئی آواز نہیں سن رہا، ان خواتین کے لیے یہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہا. دیکھیے، افسوسناک بات ہے، کنڈیمیبل ایکٹ ہے. حکومت کے رویے پہ افسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کے بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایشو کے اوپر، کہ ڈس اپیئرنس کے مسئلے کے اوپر، جن کے والدین، جن کے بھائی، جن کے بیٹے ڈس اپیئر ہوئے ہیں، عرصے سے ڈس اپیئر ہوئے ہیں. صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پیاروں کے بارے میں بتا دیا جائے کہ وہ زندہ ہیں. یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ ان کے خلاف اگر کوئی کیسز ہیں تو آپ عدالتوں میں لے آئیں، عدالتیں فیصلہ کریں، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں، ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کبھی بھی جمہوریت اور انصاف جو ہے وہ نہیں ملا. اچھا نہیں ناصر صاحب، میں سر گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے یا نہیں؟ بالکل، یہ تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. تو کیا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان، اس کا رول کیا ہے؟ یہ کیسے امپیکٹ ڈالے گا؟ یہ کیسے کرائسس کریٹ کرے گا؟ سارے معاملے دیکھیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے.
جی وہ یہ کہ وہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے، ایگری پارٹی سے بھی کنسلٹ کر کے جو ہے وہ کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے. اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، یو این کی آرگنائزیشن ہے، وہ اس کو ویٹیج دیتی ہے. تو ایک طرح سے آپ کا میسج جو ہے جی پوری دنیا میں جاتا ہے، انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، نیشنلی بھی اس کا امپیکٹ ہے ہاں کہ ہیومن رائٹس اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کا ایک تو weightage اس کو اچھا ناصر اس کا صاحب، weightage ہے. پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے ہیومن رائٹس میں؟ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی دیکھی ہے، ہم نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی بڑی بری صورت ہے. پاکستان اس وقت سٹینڈ کہاں پر کر رہا ہے؟ پاکستان ہیومن رائٹس کے نقطۂ نظر سے لویسٹ اس کے اوپر ہے، لوئسٹ ترین درجے لویسٹ ترین درجے کے اوپر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہاں انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس رائٹس ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں. وائلیشن پاکستان میں ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ آپریٹو سپریسو انوائرمنٹ ہے کہ کوئی اپنے رائٹ کی بات ہی نہیں کر سکتا. ٹریڈ یونینز ختم ہو گئی ہیں، آوازیں ختم ہو گئی ہیں. ایون پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ یہ کون سی قوتیں پاورز ہیں جو کہ اتنی وائلیشن کر چکی ہیں یا اتنا ڈیٹیریوریٹ کر گئی ہیں ہیومن رائٹس کو؟ پارلیمان تو ڈیبیٹنگ کلب ہے، وہاں پہ تو ڈیبیٹ ہی ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے، اس ملک کے اندر 47 سے لے کے آج تک ہمیشہ ان قوتوں، ان پاورفل قوتوں کا وہ رہا ہے شیئرنگ اور ڈکٹیٹ کہ اس میں جمہوری اور جمہوری روایات اور پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے وہ میچور ہی نہیں ہو سکا. اور اس کی میچورٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قوتیں آج بھی پاورفل ہیں. جب تک اس ملک کے اندر یہ جو ایکویشن ہے، یہ پاور کی جو ایکویشن ہے یہ نہیں ٹوٹے گی، اس وقت تک پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے اس سے بھی ورسٹ ہوگی. آپ کو ٹوٹتی ہوئی ویسے نظر آ رہی ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہی، نہیں نظر، مزید مضبوط ہو رہی ہے. مزید مضبوط ہو گئی.